آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب پوری دنیا کی تمام قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں. بھائی ایک کھانا ہے آپ کے سامنے، وہ تشت ہے، بھائی کشمیری میں کیا کہتے ہیں وہ آپ کے یہاں جو وازوان کہتے ہیں. وازوان نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کو ترامی کہتے ہیں. ترام ہاں ٹھیک ہے. تو وہ اب آپ 4 آدمی کھا رہے ہیں پاس سے، چاروں طرف سے ٹوٹ رہے ہیں کہ نہیں کھانے پہ، بیچارہ مظلوم ہو گیا کھانا، 4 5 ظالم ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسی طریقے سے تمام قومیں تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا وجہ ہے، کہیں تعداد کی قلت کی وجہ سے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ او کما قال، کہ کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. سمندر میں جو جھاگ اوپر آتا ہے نا، ببلز جو ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے. اور اللہ رب العالمین جو ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو ہے وہن داخل ہو چکا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایک تو اس حدیث میں پریڈکشن بھی ہے ہمارے زمانے کی، کیا زمانہ آئے گا. اس حدیث میں بیماری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہن ہوگا، اور اس حدیث میں علاج کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کرنا کیا ہے. حدیث میں سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ زمانہ آئے گا، پریڈکشن صحیح ہو گئی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کس پر سب ٹوٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ٹوٹ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں، اب تو مڈل ایسٹ کا بھی کی حالت ایسے ہی ہے. آپ فلسطین میں چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ عراق کا کیا حال ہوا، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ چائنا میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوا. پوری دنیا میں تمام اقوام ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں اور ہم پر حملہ کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. اب دیکھیں آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے. بدر میں صرف 313 تھے نا، پھر بھی غالب آئے. آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو چکا ہوگا. وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ 2 بیماری ہے جو آپ کو ختم کر دے گی، آپ کو انحطاط کی طرف، ڈکلائن کی طرف لے جائے گی. حب الدنیا، دنیا کی محبت، مٹیریلزم کی طرف اشارہ کر دیا، بس پیسے کمانا ہے، جاب، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، عزت، شہرت، آگے پیچھے لوگ رہیں، رشتہ دار تعریف کریں، شادیوں میں اتنا خرچ کریں کہ ہم کہ سبحان اللہ کہ ہمارا چچا زاد بھائی کبھی نہ کر پائے، یا اگر اس نے اتنا کیا تھا تو اس سے زیادہ ہی کرنا ہے، ورنہ ناک کا مسئلہ ہے، ناک کٹ جائے گی. ارے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، ایگزام کی تیاری کرو. یہ ہے مٹیریلزم، حب الدنیا، دنیا کی محبت. کراہیت الموت، موت کا ڈر. یعنی اب آپ جب دنیا کی محبت آپ کے اندر آ گئی نا، اب آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ اپنے کمفرٹ زون سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کی نصرت کمفرٹ زون سے باہر نکلنے پر آتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں اسٹرائیو کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیں گے اور راستہ دکھا دیں گے. تو اس دنیا میں جب ہمارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی تو ظاہر ہے اللہ کی محبت نکل جائے گی، آخرت کی محبت نکل جائے گی. اور جب آخرت کی محبت نکل جائے گی، ہم مٹیریلزم میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر دین کو ہم پرائمری درجہ نہیں دیں گے. دین کو ہم ایک سائیڈ جاب کی طرح سمجھیں گے کہ جب چاہا تب جمعہ پڑھ لو، جب چاہا تب تراویح پڑھ لو، اب جب چاہا جیسا کر لو، مسلمان ہیں ہم. یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امت آج انحطاط میں جا رہی ہیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں، وہ ریزن ہیں جسے خود نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس طرف توجہ دینا ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت کیوں ہے، اور وہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب کیوں ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر رہی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے دین میں مجاہدہ کرنے اور اللہ کے دین کے لیے اسٹرائیو کرنے اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے سے روک رہی ہے. ان 2 چیزوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اس حدیث کے مطابق ہم دوبارہ اپنے عروج کی طرف اور ترقی کی طرف جا سکتے ہیں.